چلے میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں. یہ ایک ہفتہ پہلے نا ہمارے یہاں پہ سلمان پارس ایک مزار ہے, اس کے ساتھ نا قبرستان ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے. لوگ نا بڑے اعزاز کے لیے وہاں دفن ہوتے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ دفن ہوں گے تو بخشش ہو جائے گی. وہ ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے مزار بننے شروع ہو گئے. پچھلے دنوں وہاں سے وہ پانی کا نالا جو بہتا ہے نا, اس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ سیجل ہوئی کہ وہ قبرستان کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ نالے میں گر گیا, کوئی 8-9 فٹ نیچے, اور قبر پوری کی پوری ایک نیچے آگے گر گئی. یہاں انہوں نے پبلک میں مشہور کر دیا جی کہ جی لاش بالکل سلامت نکلی. مجھے ایک بندے نے آگے خبر دی, اس نے جب کہا نا کہ جی وہ لاش بالکل سلامت نکلی ہے, اور رات کو ہم نے وہ لاش جو ہے نا وہ بتایا کہ شفٹ کی ہے, ہمارے محلے والے نے مجھے بتایا. میں نے کہا جی جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, بغیر تصدیق کے اس بات کرنے والے پہ لعنت, جس نے آپ کو خبر دی ہے اس پہ بھی لعنت, اس کو جس نے بتایا اس پہ بھی لعنت. اتنے اعتماد سے وہ کہتا نہیں جی اس نے خود دیکھی ہے. میں کہا اس طرح ہو نہیں سکتا بھائی, جھوٹ. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے. پیغمبروں کے بعد اللہ چاہے تو صحابہ کو دے, چاہے تو نہ دے. صحابہ کرام کی لاشوں کا مسئلہ ہوا ہے. حضرت حسین ابن علی کی لاش کے اوپر کیا گھوڑے نہیں دہرائے گئے؟ حفاظت ہوئی ہے لاش کی. کیا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی لاش کا مسئلہ نہیں ہوا؟ جب چاہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے. ایک صحابی تھے, ان کی لاش کی حفاظت ہوئی. بخاری میں آتا ہے کہ بھیڑیں آ گئی. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا. لیکن بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ سے سیدنا ابو بکر نے کہا کہ مجھے نیا کفن نہ دینا, نیا کفن زندہ بندوں کی ضرورت ہے. یہ مرنے کے بعد کفن پیپ کا حصہ بننے والا ہے. حضرت ابو بکر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ کہتے ہیں جی ان کی عاجزی تھی. اچھا عاجزی میں جھوٹ بولا جاتا ہے؟ انہوں نے ریالٹی بتائی. اس کے بعد اللہ پروٹوکول دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کے لیے. ہاں جی پتہ چل گیا. آواز نہیں بند ہوئی, اسپیکر بند ہے. اصلاح کرو اپنی, علماء سے ذرا احترام سے بات کیا کریں. آواز بند ہو گئی ہے. کوئی نہیں, پیارے بابے تھے, شاہ ہی کوئی نہیں. یہ آواز تو گونجتی رہے گی بھائی. ہاں اس آواز کا تو میری زندگی سے بھی کوئی تعلق نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ عقیدہ جو قرآن میں بیان ہوا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کہ ان کا جسم سلامت رہا لاٹھی کے سہارے کتنا عرصہ تک. احادیث میں انبیاء کے لیے آیا, انہوں نے پکڑ کے بزرگوں پہ ایکسٹرا پلیٹ کر دیا. اور میرا کانفیڈنس لیول دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خود دیکھیے جی لاش. میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا بھائی. ایک اور بندے کی ڈیوٹی لگائی, جس بندے نے لاش شفٹ کی ہے نا اس نے خود بتایا, اور جناب اڈیاں سمجھے تو لپیٹ کے ساریاں تے پھر اتنے شفٹ کی نے, جنہیں خود کی نے, اور جنہوں نے نہیں کی بھی وہ کہہ رہے بالکل سلامت نکلی جی, اور راتی شفٹ کی تھی. اچھا یہ سارے کام رات نو پاندے جے. اللہ دے بندے اتنا وڈا واقعہ ہے. میں تو کہنا ہے ہوں جی شفٹ کی انہوں پٹو, پورے پاکستان نو نہیں ٹرمپ نو بھی بریلوی کر لو. چلو یہ کنفرم ہے نا شفٹ کی ہے. وہ لاش بھی ہمیں پتا ہے, وہ قبر بھی پتا ہے, پٹو انہیں دکھاؤ لوگوں بریلوی کر لو, نہیں تو اللہ کو ڈر جاؤ. سب جھوٹ مشہور کیا ہوا. اس طرح نہیں ہوتا بھائی دنیا میں, ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں اللہ چاہے تو کسی کے لیے کر دے, رول نہیں ہے. رول صرف پیغمبروں کے لیے بس. اس کے بعد نہ صحابہ کرام کے لیے یہ رول کے طور پہ بیان ہوا, نہ اہل البیت کے لیے رول کے طور پر, اگرچہ اللہ ان کو پروٹوکول دینا چاہے وہ اللہ کی مرضی. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر اچھے شخص کے مرنے پر اس کے نام پر فرقہ بن جاتا ہے. نہیں بالکل جھوٹ ہے, کہیں آپ کے نام پر بھی نہ بن جائے. بالکل آپ نے جھوٹ بولا. مولانا مودودی کے نام پہ کون سا فرقہ بنا ہے بتائیں؟ فرقوں کے اوپر ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ مودودی صاحب کے بعد یہ فکر عام ہوئی کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے. جماعت اسلامی تو ایک جماعت ہے, کوئی فرقہ نہیں ہے. ان کی مسجد میں آپ کو رفع الیدین کرنے والے بھی نظر آئیں گے, اونچی امین والے بھی نظر آئیں گے, بغیر رفع الیدین کے بھی نظر آئیں گے. کبھی کسی کو تیکھی نظروں سے نہیں دیکھیں گے, نہ کسی سے نفرت کریں گے. تو مودودی صاحب نے آپ کے بزرگوں کی ایسی مٹی پلیت کی ہے ہر فیلڈ میں کہ آپ کے بزرگ تو انڈیا کے شہروں کے ناموں کے اوپر 2 فرقے بنا گئے, بریلی اور دیوبند. مودودی صاحب کے اوپر کوئی فرقہ نہیں بنا. آلموسٹ 50 سال ہونے کے قریب ہے. 1979 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, آج ہے 27 جولائی 2025. کوئی فرقہ ان کے نام پہ نہیں بنا. آپ کے بزرگ کہا کرتے تھے مودودی دعوے نبوت کر کے مرے گا. یہ گل یہ نا مجھے بھی دیتے رہتے ہیں. تو مودودی صاحب نے
اس کے جواب میں پتہ کیا کہا کہ میں بغیر دعوی نبوت کیے دنیا سے جاؤں گا اور مر کے ان کو جواب دوں گا. آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے 50 سال تقریباً ہونے والے ہیں. کسی نے توبہ نہیں کی, اتنا بڑا الزام لگایا کہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. حتیٰ کہ ختم نبوت کے حوالے سے تحریک کی 50s میں انہوں نے شروع کی تھی, جس کا انجام 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے اوپر ہوا. قادیانی مسئلہ کتاب لکھی تھی مودودی صاحب نے, جس کی وجہ سے انہیں سزائے موت ہو گئی تھی. وہ تو بعد میں پھر صدر پاکستان نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی, اللہ نے ان کو بچا لیا. باقی انہوں نے تو موت کو گلے لگا لیا تھا, اور یہ ان پہ یہ بلیم کرتے تھے یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. تمہارے بزرگوں کی مٹی پلید کر کے فوت ہوئے اللہ کے فضل سے. آج تک مٹی پلید ہو رہی تمہارے بزرگوں کی, کسی کو توفیق نہیں ہوئی. اچھا, میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں میں مودودی صاحب کی طرح پیسے مزاج کا بندہ ہوں تو میں بھی یہی جواب دوں گا. نہ, میں تو یہ جواب ہی نہیں دوں گا. میں جواب دوں گا میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں چک چڑن تھوڑے سارے بابے, چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال, اتنا تھوڑا زخم میں چھلیا ہے, تھوڑا کینسر بنا کے رکھتا ہے. اے لیسن مودودی صاحب دے کہ انجینئر صاحب بھی کہیں کہ میں مر کے بغیر دعوی نبوت کیے ہوئے دنیا سے جا کے جواب دے گا. میں توڑ کے رکھ دیں گا. ہاں, تسی سمجھے کیا منو؟ ہاں, یہ اس چیز دے لے سر. اسی تو کہتے ہیں مودودی سے بڑا فتنہ ہے. مجھے کہتے ہیں مرزا جونیئر ہوں, میں کہ نہ پائی, میں مرزا سینئر ہاں. ہاں, مرزا سینئر ہوا ہے جنہیں نہ مرزا جونیئر دجال چھوڑیا تے نہ کوئی چشتی دجال نہ کوئی تھانوی دجال. ہر ایک نو چک کے رکھتا ہے. ایک رجز نے تمہارے بزرگوں کی ہڈیاں لا کے رکھ دی ہیں, کیونکہ جسم تو سلامت نہیں ہے, ہڈی ہیں قبروں کے اندر اگر بچی نہیں ہے تو.